آج ویو 360 میں امریکہ کے صدارتی انتخابات کی مہم آخری مراحل میں مسلمان ووٹرز کی ترجیحات کا جائزہ۔ کیا پاکستان میں الیکٹرک گاڑیاں عام گاڑیوں کی جگہ لے سکیں گی؟ ہمارے پاس الیکٹرک چارجز انفارچونیٹلی تھوڑے سے کم ہیں، وہ اگر الیکٹرک چارجز انسٹال ہو جائیں یہاں پہ تو لوگ اور ان گاڑیوں کی طرف آئیں۔ اور ٹورپیڈو بنانے کی ایک فیکٹری جہاں آج آرٹ تخلیق کیا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ آج کا شو ہم شروع کریں گے امریکہ کے سیاسی منظرنامے سے۔ صدارتی انتخابات میں تقریباً 2.5 ہفتے رہ گئے ہیں اور اب تک 10 لاکھ سے زیادہ امریکی ووٹ ڈال بھی چکے ہیں، باوجود اس کے کہ بعض جگہوں پر ووٹرز کو 11 گھنٹے تک لائن میں لگنا پڑا۔ تکنیکی مسائل کے علاوہ انتظار کی ایک بڑی وجہ کرونا وائرس، کیونکہ وبا کے باعث پولنگ سٹیشنز میں کم مشینیں لگائی جا سکی ہیں تاکہ سماجی فاصلہ برقرار رہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کرونا وائرس سے لڑنے کے بعد پورے جوش و خروش سے جلسے کر رہے ہیں، کیمپین ٹریل پہ واپس آ گئے وہ اس ہفتے، لیکن جو بائیڈن اسی بات پہ صدر پہ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ فلوریڈا سے اوہایو تک صدارتی امیدوار اہم ریاستوں میں جلسے کر رہے ہیں۔ کورونا وائرس سے لڑنے کے بعد صدر ٹرمپ فلوریڈا پہنچے تو جلسے میں شرکت کرنے والوں کا درجہ حرارت چیک کیا گیا، لیکن سماجی فاصلہ اور ماسک کم ہی نظر آئے اور صدر نے دعویٰ کیا کہ اب انہیں کورونا متاثر نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مجھے دوبارہ نہیں ہوگا، میں بہت طاقتور محسوس کر رہا ہوں، میں لوگوں کے درمیان جاؤں گا اور سب کو قریب سے ملوں گا۔ سائنسی طور پر تو یہ ابھی ثابت نہیں ہوا کہ کرونا وائرس دوبارہ لاحق نہیں ہو سکتا، لیکن مسٹر ٹرمپ کے حریف جو بائیڈن نے ایک اور بیٹل گراؤنڈ ریاست اوہایو میں جلسے کے دوران صدر کے رویے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ وہ جتنا عرصے صدر رہتے ہیں اتنے ہی غیر ذمہ دار ہوتے جا رہے ہیں، ان کا رویہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ فلوریڈا میں صرف 2 پرسنٹیج پوائنٹ سے جیتے تھے، جبکہ اوہایو میں انہیں 8 پرسنٹیج پوائنٹ سے فتح حاصل ہوئی تھی۔ لاطینی امریکی نسلی اعتبار سے امریکہ میں سب سے بڑا اقلیتی ووٹر گروپ ہیں، ان کی اکثریت جو بائیڈن کی حامی ہے، مگر فلوریڈا کے کیوبن امریکن ووٹرز میں صدر ٹرمپ خاصے مقبول ہیں۔ رائما کے جائزوں کے مطابق لاطینی امریکیوں میں جو بائیڈن ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں 2 گنا مقبول ہیں۔ اب بات کرتے ہیں امریکہ کے مسلمان ووٹرز کی۔ ہر نسلی گروپ کی طرح مسلمان امریکی ووٹرز بھی بہت متنوع ہیں۔ واشنگٹن کا ایک تحقیقی ادارہ انسٹیٹیوٹ فار سوشل پالیسی اینڈ انڈرسٹینڈنگ امریکہ کی مسلمان کمیونٹی سے متعلق تحقیق کرتا ہے۔ مارچ اور اپریل کے درمیان کیے جانے والے ان کے مسلم پول 2020 کے نتائج حال ہی میں سامنے آئے اور نتائج کے مطابق مسلمان ووٹروں میں 3 سالوں کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت مستقل بڑھی ہے، لیکن مجموعی طور پہ دیگر مذہبی گروپوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے درمیان صدر ٹرمپ کے لیے حمایت سب سے کم ہی ہے۔ 2016 سے 20 کے درمیان کی اگر بات کریں تو مسلمانوں کی ووٹر رجسٹریشن میں نمایاں اضافہ ہوا۔ 2016 میں ووٹ ڈالنے کے اہل 60% امریکی مسلمان رجسٹرڈ تھے، اس سال 78% ہیں۔ تاہم یہ شرح بھی امریکی عوام اور دیگر مذہبی گروپوں کے مقابلے میں پھر بھی کم ہے، اور مجموعی طور پہ مسلمان ووٹرز کا جھکاؤ ڈیموکریٹس کی طرف نظر آتا ہے۔ اگرچہ سروے کے وقت جو بائیڈن امیدوار بن کر نہیں ابھرے تھے، لیکن سروے میں حصہ لینے والے 51% مسلمانوں نے ڈیموکریٹک امیدوار کے لیے پسند کا اظہار کیا، 16% ریپبلکن امیدوار کے حامی تھے، جبکہ 28% پسند کا فیصلہ کرنے سے اس وقت قاصر تھے۔ اب سروے میں جو یہ جواب سامنے آئے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اسی بارے میں فائزہ بخاری نے انسٹیٹیوٹ فار سوشل پالیسی اینڈ انڈرسٹینڈنگ کی اس رپورٹ کی شریک مصنفہ اکرام اللہ سے بات کی۔ آپ کی سروے رپورٹ کے مطابق امریکن مسلم کمیونٹی کی نظر میں صدر ٹرمپ کی کارکردگی پر پسندیدگی یا اپروول ریٹنگ میں اضافہ ہوا ہے۔ 2018 میں یہ شرح 13% تھی، 2019 میں 16%، جبکہ اس سال یعنی 2020 میں یہ بڑھ کر 30% ہو گئی ہے۔ اس کی کیا ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں؟ That's a really good question. It's one that we're still unpacking ourselves. یہ بہت اچھا سوال ہے اور ہم خود بھی اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم رائے شماری میں شامل افراد سے ہر جواب کی تفصیلی وجہ نہیں پوچھتے، لیکن ہمیں اپنے سروے سے یہ ضرور پتہ چلا کہ مسلمان عورتوں کے مقابلے میں مسلمان مرد صدر کی کارکردگی سے زیادہ مطمئن ہیں، لہٰذا مسلمان مردوں کی 1/3 جبکہ خواتین کی 1/4 تعداد صدر کی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ ہم نے
इस पोल से ये भी पता चला कि अमरीकी मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी में सदर ट्रंप की हिमायत करने वालों में मुमासलत है, यानी ये अफराद ज्यादातर सफेद फार्म रिपब्लिकन हैं, जिनके लिए मईशत सबसे अहम इलेक्शन इशू है। ये वो अफराद हैं जिनका ब्लैक लाइव्स मैटर तहरीक के साथ किसी सियासी इत्तेहाद की मुखालफत करने, जबकि मजहबी आज़ादियों के मामलात पर कदामत पसंदों के साथ इत्तेहाद की हिमायत का ज्यादा इम्कान होता है। Okay, let's talk about the Democratic Party. Do you have any survey about? चलिए अब हम डेमोक्रेटिक जमात की बात करते हैं। क्या आपने ऐसा कोई सर्वे किया है कि कौन सा डेमोक्रेटिक उम्मीदवार मुस्लिम वोटर्स में सबसे ज्यादा मकबूल था? और मजमूई तौर पर बात की जाए तो मुस्लिम वोटर्स का अमूमन झुकाव किस जमात की जानिब होता है? So our survey was fielded from mid-March to mid-April. So at that time, it was still primary season. हमने ये सर्वे वस्त मार्च से लेकर वस्त अप्रैल तक किया था, जब अभी प्राइमरीज का ही सीजन था, और उस वक्त मुस्लिम वोटरों के सामने इंतखाब के लिए कई डेमोक्रेट उम्मीदवार मौजूद थे। हमें सर्वे से मालूम हुआ कि मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत ने बर्नी सैंडर्स के लिए पसंदीदगी का इजहार किया, यानी 29% मुसलमान वोटरों ने बर्नी सैंडर्स को उम्मीदवार के तौर पर पसंद किया और 22% ने जो बाइडन को। लेकिन अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो ज्यादातर मुसलमान वोटर्स रिपब्लिकन्स के मुकाबले में डेमोक्रेट उम्मीदवारों को तरजीह देते हैं। Muslims overwhelmingly prefer a Democratic candidate to a Republican. Okay, another question that I want. मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक दीगर मजहबी ग्रुपों के मुकाबले में अमरीकी मुसलमान इस बात से ज्यादा मुतमईन हैं कि अमरीका इस वक्त किस समत में जा रहा है। मुसलमान किन वजूहात की बिना पर मुतमईन हैं? We have conclusion that we can come to. So American Muslims. हमने इस सर्वे से कुछ नताइज जरूर अखज़ किए, जैसे मुसलमानों के मुख्तलिफ नस्ली ग्रुपों में इस हवाले से इख्तिलाफ पाया गया। 28% स्याह फाम मुसलमानों की निस्बत 46% स्याह फाम मुसलमान मुल्क की सिमत से ज्यादा मुतमईन हैं, जबकि एशियाई और अरब मुसलमान 38% के साथ दोनों के बीच में मौजूद हैं। मजीद ये कि 31% मुसलमान खवातीन के मुकाबले में 41% मुसलमान मर्द इस बात से ज्यादा मुतमईन है कि अमरीका किस समत में जा रहा है। ये भी जरूरी है कि इस हवाले से वक्त के साथ आने वाली तब्दीलियों का जायजा लिया जाए। जैसे 2016 में मुसलमान कम्युनिटी में मुल्क की समत के हवाले से ये इत्मीनान अपनी बुलंद तरीन शरह 63% पर था, जो 2018 में कम होकर 27% हो गया। लेकिन फिर कांग्रेस में 2 मुसलमान खवातीन के मुंतखब होने के बाद इसमें कुछ इजाफा देखा गया। ये तो थी अमेरिका में मौजूद मुसलमान वोटरों की राय का एक जायजा। दुनिया के बहुत से मुल्कों में मुसलमान अमेरिका को इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के जाविये से देखते हैं। इस तनाज़े के हल के लिए अमेरिका क्या कर रहा है, इसकी बुनियाद पर अमेरिकी सदर के बारे में भी राय कायम की जाती है। सवाल यह है कि खुद इसराइली और फ़लस्तीनी अमेरिका के सदारती इंतखाबात को कैसे देख रहे हैं। बहुत से इसराइलियों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप अब तक के सबसे प्रो इसराइल सदर हैं। दूसरी जानिब वो भी हैं जिनकी नज़र में जो बाइडन की हुकूमत आती है तो फ़लस्तीनियों को फ़ायदा भी हो सकता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बहुत से इसराइली अमरीकी सफारतखाने की यरूशलेम मुंतकिली, गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली खुद मुख्तारी और इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के माबैन हालिया मुआहदों के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। और इनमें से ज्यादातर खास तौर पर दाएं बाजू के लोग सदर ट्रंप के दोबारा दफ्तर संभालने की उम्मीद कर रहे हैं। अगर सदर ट्रंप दोबारा मुंतखब हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदा आगे बढ़ेगा। पहली मुद्दत के दौरान इस बारे में बहुत सी बातें हुई। मुझे ये भी लगता है कि सदर ट्रंप इसराइल और अरब और मुस्लिम दुनिया के दरमियान राब्ते बढ़ाने की अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, जिसकी एक मिसाल मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन के साथ हालिया मुआहिदा है। जबकि दूसरी जानिब फ़लस्तीनी और बाएं बाजू के इसराइली समझते हैं कि अब सदर ट्रंप को जाना होगा। बहैसियत फ़लस्तीनी जो कुछ यहाँ हो रहा है और ट्रंप इंतजामिया की वजह से गुज़िश्ता 4 बरसों में जो कुछ हुआ सब कुछ मैंने करीब से देखा है। मैं तब्दीली चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि जो बाइडन एकदम से सब कुछ बदल देंगे और अमेरिका को दुरुस्त सिमत ले जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में कम से कम ये सब तो रुक जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू समेत बहुत से इसराइलियों ने साबिक सदर बराक ओबामा के दौर में तय पाने वाले ईरान जौहरी मुआहदे की शदीद मुखालफत की थी। वो ट्रंप इंतजामिया की इस मुआहदे से दस्तबरदारी पर तारीफ करते हैं। उन्हें डर है कि जो बाइडन ओबामा इंतजामिया की डगर पर वापस जा सकते हैं। ओबामा के नायब सदर होने के नाते जो बाइडन ईरान जौहरी मुआहदे और मशरिक़ वस्ता की दीगर अमरीकी पॉलिसियों से वाबस्ता रहे हैं, जिन्हें कुछ लोग इसराइल के मुखालिफ समझते हैं।
اسرائیلی حکومت خاص طور پر وزیر اعظم اور اسرائیلی عوام جو بائیڈن کی ممکنہ فتح پر دو وجوہات کی بنا پر بہت تحفظات رکھتے ہیں. ایک بائیڈن کا اوباما انتظامیہ میں خدمات سر انجام دینا ہے، دوسرا اسرائیلی سمجھتے ہیں اوباما انتظامیہ کی اسرائیل اور ایران اور فلسطین اسرائیل تنازع کے بارے میں طرز عمل اور پالیسیاں ان کے لیے تباہی تھی. تاہم بعض دیگر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن انتظامیہ دونوں ہی عام طور پر اسرائیل کی حامی رہی ہیں. ان کے مطابق بائیڈن کی فتح سے اسرائیل فلسطین امن عمل کو بحال کیا جا سکتا ہے جو کہ دونوں کے مفاد میں ہوگا. جو بائیڈن اور ڈیموکریٹک پارٹی کی فتح کا اسرائیل اور خطے کے لیے کیا معنی ہوگا؟ شاید اس کا مطلب ایک ایسے امن عمل میں واپس جانا ہے جس میں محض ایک پارٹی اور امریکہ ہی شامل نہیں ہوگا بلکہ دونوں فریق شامل ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ ہم صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے شروع کردہ بقول ان کے صدی کے بہترین معاہدے کی تکرار سنیں گے. اور ایسے میں جب امریکی انتخابات خطے کے لیے اہم ہیں، زیادہ تر اسرائیلی اپنی حکومت کی بدعنوانیوں اور کووڈ-19 سے نمٹنے میں اس کی ناکامی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. لنڈا گریڈسٹین کے ساتھ سعدیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ. دنیا بھر سے اہم خبروں، تجزیوں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں urduvoa.com پہ. اس ویب سائٹ کے علاوہ facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ بھی ہم مستقل آپ کے لیے معلومات اپڈیٹ کرتے ہیں. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی اردو VOA کو فالو کیجیے، آپ کو بہت سا دلچسپ کانٹینٹ ملے گا. اس سال جون میں پاکستان میں الیکٹرک وہیکل پالیسی منظور کی گئی جس کا گول یہ ہے کہ اگلے 5 سالوں کے دوران 5 لاکھ الیکٹرک موٹر سائیکلیں، رکشے اور 1 لاکھ سے زیادہ الیکٹرک گاڑیاں، بسیں اور ٹرک ٹرانسپورٹ کا حصہ بن جائیں اور 2030 تک سڑک پر دوڑنے والی ہر تیسری سواری الیکٹرک ہو. مقصد تیل کی درآمد اور فضائی آلودگی میں نمایاں کمی لانا ہے. لیکن پالیسی کے پہلے مرحلے میں گاڑیوں کو موضوع نہیں بنایا گیا جس کی ایک وجہ عام گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کی جانب سے دباؤ بتایا جاتا ہے. پاکستان میں الیکٹرک گاڑیاں سڑکوں پہ اب نظر تو آ رہی ہیں لیکن انہیں چلانے والوں کا کہنا ہے کہ انفراسٹرکچر کی کمی کے باعث ایسی گاڑیوں کی مقبولیت بڑھنے میں وقت لگے گا. دیکھتے ہیں نظر الاسلام کی رپورٹ. معید علی ہر ماہ تقریباً 30,000 روپے گاڑی کے پیٹرول پر خرچ کرتے تھے لیکن اب وہ اپنی الیکٹرک کار اسلام آباد کے اس چارجنگ یونٹ پر لے آتے ہیں اور مفت چارج کرتے ہیں. اسلام آباد کے وسط میں یہ چارجنگ سہولت پاکستان اسٹیٹ آئل کے تعاون سے 1 ماہ قبل نصب کی گئی ہے اور ابتدائی طور پر 3 ماہ کے لیے مفت ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے. فیول کا اس میں خرچہ ہے نہیں، اس میں جو لوبریکنٹس ہیں وہ ہے نہیں، مینٹننس اس کی ہے نہیں. تو اس کو آپ نے ایک دفعہ چارج کر دیا تو یہ آپ کو 300 کلومیٹرز تک اس کی جو ہے ایوریج ہوتی ہے. اچھی مائلیج کے باوجود ضروری انفراسٹرکچر کی کمی کے باعث اپنی برقی گاڑی کو معید علی ایک سے دوسرے شہر لے جانا مناسب نہیں سمجھتے. ہمارے پاس الیکٹرک چارجز انفارچونیٹلی تھوڑے سے کم ہیں. وہ اگر الیکٹرک چارجز انسٹال ہو جائیں یہاں پہ تو لوگ اور ان گاڑیوں کی طرف آئیں. جتنا زیادہ اس کے چارجنگ سٹیشنز ہوں گے اتنی زیادہ یہ چیز پروموٹ ہوگی. پاکستان کی درآمدات میں سب سے زیادہ رقم خام تیل پر خرچ ہوتی ہے مگر برقی گاڑیاں اپنی قیمت کے باعث روایتی گاڑیوں کی جگہ جلد لیتی نظر نہیں آتی. ایک تو یہ جو گاڑیاں ہیں الیکٹرک کارز یہ بہت ایکسپینسو ہیں پاکستان میں. مڈل کلاس ہے اس کے لیے اس کی پہنچ سے بہت باہر ہے تو لوکل مارکیٹ کا کوئی تھریڈ وغیرہ نہیں ہے اس کا. تو اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو ذرا پرائز کو کنٹرول کیا جائے. اس وقت پاکستان میں تقریباً 500 برقی گاڑیاں درآمد کی جا چکی ہیں. حکومتی عہدیداروں کے مطابق ایسی گاڑیوں کے لیے مراعات الیکٹرک وہیکل پالیسی کے اگلے مرحلے میں متعارف کرائی جائیں گی. تب تک پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بسوں پر توجہ دی جا رہی ہے جبکہ الیکٹرک 2 اور 3 ویلرز کی تعداد میں اضافے کی بھی توقع ہے جو گھر میں بآسانی چارج ہو سکتی ہیں. موٹر سائیکلز 3 ویلرز شہروں میں چلتے ہیں جو ہمیں ایشو انوائرمنٹ کا ہے زیادہ شہروں میں ہے. تو ان اے سینس یہ پالیسی کو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کتنے سالوں میں کتنے % ہوگی لیکن آبویسلی یہ ایک گیس ہے کہ 2-3 ویلرز زیادہ پینیٹریٹ کر جائیں گے. 4 ویلرز جیسے آپ نے دیکھا کہ آ بھی رہی ہیں امپورٹ بھی ہو رہی ہیں. دونوں چیزوں پہ فوکس ہے کہ امپورٹ کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اور لوکل مینوفیکچرنگ آف 4 ویلرز EVs کو بھی کیا جائے. الیکٹرک وہیکل پالیسی میں چونکہ گاڑیاں شامل نہیں اس لیے صارفین یہ بھی نہیں جانتے کہ برقی گاڑیوں پر ٹیکس
टोल और रजिस्ट्रेशन के मुतालिक हुकूमत क्या फैसले करेगी। गाड़ियाँ पहले ही महंगी हैं और चार्जिंग पोर्ट्स कम, इसलिए इन्हें ख़रीदने के बारे में मार्केट में इस वक्त ज़्यादा गर्मजोशी नज़र नहीं आ रही है। नज़रुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फरोख्त पर नजर रखने वाले स्वीडन के एक तहकीकी इदारे EV वॉल्यूम्स के मुताबिक इस साल के आखिर तक दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल रही होंगी। लेकिन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट का साइज बढ़ता मुश्किल नजर आता है, क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह नहीं। मजीद जानने की कोशिश की असदुल्ला खालिद ने। पॉलिसी इस वक्त है क्या पाकिस्तान में इंपोर्ट करना इलेक्ट्रिक व्हीकल, या लोकल लेवल पे जो मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है इस बारे में कुछ जो पॉलिसी है, कुछ कानून है वो कहता है? एक्चुअली पॉलिसी बनाई तो नहीं है, ये पॉलिसी में कंफ्यूजन था। एक MOCC मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को असाइन की गई थी पॉलिसी मेकिंग। उन्होंने पॉलिसी बनाई, कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया। जब उसको अप्रूव कर दिया तो EV की बड़ी सही चीजें थी, पॉजिटिव चीजें थी और बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट हो सकती थी और नई इन्वेस्टमेंट हो सकती थी। ऑल ऑफ अ सडन दी ऑटो माफिया रियलाइज कि ये क्या हो गया है, क्योंकि उनके पास EV है ही नहीं, न होंडा के पास है न टोयोटा के पास है। दे रियलाइज कि क्या हो रहा है, तो जे स्टेप्ड इन विद देयर पॉकेट यूनियन, जिसको EDB कहते हैं, और उन्होंने एक ड्राफ्ट ऑफ द नई पॉलिसी पेश कर दिया, और जो कि उन्होंने काउंटर मेजर के तौर पे पेश की फॉर द अप्रूव्ड, और रज़ाक दाऊद के साथ somehow or the other they got it through, part of it they got it through। कार की पॉलिसी अभी भी पेंडिंग है, ऑटोसाइकिल की, 3 व्हीलर की एंड बसेस की ओके हो गई। तो मेनली तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए तो पॉलिसी या फैसिलिटी मौजूद है। ये तो आप अल्ट्रा लग्जरी गाड़ियों की शायद बात कर रहे हैं, फिर जो कहते हैं कि पॉलिसी नहीं है। तो एग्जैक्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये हुकूमत को आप समझते हैं कि सिर्फ एक जो नीश है, एक जो बहुत छोटा सा तबका है, सिर्फ उसके लिए पॉलिसी लेके आनी चाहिए? नहीं, मैं आपके साथ एग्री करता हूं। द बेसिक पॉलिसी शुड बी फॉर द पब्लिक सेक्टर, जहां गाड़ियां चल सके, बसेस चले, कोस्टर्स चल सके। पाकिस्तान में कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर लेता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये काफी एक्सपेंसिव शौक है। उसके बाद पाकिस्तान में शहरों के अंदर ही वो चल सकती है, जो कोई ऐसा यूनिट्स तो नहीं है चार्जिंग वार्जिंग के, या कॉस्ट अगर हम देखते हैं तो उसकी कॉस्ट किस तरह से, घर पे तो बिजली नहीं आती, चार्ज कैसे करेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, चार्जिंग का बड़ा मिसकंसेप्ट है। देखिए मोटरसाइकिल्स या छोटी गाड़ी है या रक्षा 1000 सीसी के मुकाबले तक की EV कार जो है उसको चार्जिंग की जरूरत ही नहीं कर जा, दैट इज प्लग इन चार्ज, इसको कहते हैं प्लग इन चार्ज। ये टेक्नोलॉजी इज पार्ट ऑफ EV। प्लग इन टेक्नोलॉजी का मतलब यह आपको 200 वोल्ट जो घर में जिस तरह पंखा लगाते हैं, लैंप जलाते हैं, वहां जगह के लगा इसको चार्ज हो जाएगी। अपने गैरेज में प्लग से लगा दें, कहीं आप दुकान पे गए, ऑफिस में गए, जस्ट प्लग इन टू द प्लग, 220 वोल्ट ऑर्डिनरी सॉकेट प्लग। तो कितने यूनिट्स लेगी वो? क्या चीज? एक चार्ज कितने यूनिट्स लेगा ख्याल में? चार्ज वन थर्ड ऑफ द फ्यूल प्राइस। तो आप समझते हैं कि लोकल लेवल पे कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि मैन्युफैक्चरर्स भी इस मार्केट में आ सकें? एग्जैक्टली। मुल्क को क्या है, आप मुल्क और कौम का फायदा देखिए कि 2020 में हमारा जो फ्यूल बिल है वो $17 बिलियन है। $17 बिलियन, 22 से $23 बिलियन हम कमाते हैं फॉरेन एक्सचेंज, और 17 बिलियन इसमें जाया कर देते हैं। तो वी आर बर्निंग डॉलर्स। तो आप समझते हैं कि इसके बाद कुछ उस पे इम्पैक्ट आएगा? कितने परसेंट, क्या कैलकुलेशंस हैं आपकी तंजीम की, क्या समझते हैं आप कितने परसेंट डिफरेंस आएगा फ्यूल बिल पर? देखिए बाय 2030 हमारा एस्टिमेट है कि तकरीबन 34 से 35% ऑफ द फ्यूल कॉस्ट नीचे आ जाएगी। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है आजाद सहाफत से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आजाद सहाफत अहम है। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान अमेरिका में अस्करी सनत ने तारीखी तरक्की की।
ملک بھر میں جنگی ساز و سامان بنانے کی فیکٹریاں قائم ہوئی جہاں ٹینکس، بحری جہاز، فائٹر جیٹس اور میزائلز وغیرہ تیار کیے جاتے تھے۔ ایک ایسی ہی فیکٹری امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سے چند کلومیٹر دور واقع تھی، لیکن آج اسے دیکھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہاں کبھی تباہی کا سامان بنتا تھا۔ چلتے ہیں نخبت ملک کے ساتھ۔ ریاست ورجینیا کے علاقے الیگزینڈریا میں دریا کا یہ رومانوی کنارہ اپنے ساتھ ماضی کے ایسے دھندلکے لپیٹے ہوئے ہے جس کے سرے پہلی اور دوسری جنگ عظیم سے جا ملتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے آتے ہی ہمیں اپنی آبدوزوں اور جنگی جہازوں کے لیے ٹورپیڈوز کی اشد ضرورت تھی، اس لیے ہم نے نہ صرف الیگزینڈریا کے علاقے میں پہلی جنگ عظیم کے دوران قائم کی جانے والی اس فیکٹری میں ان ہتھیاروں کی تیاری شروع کی، بلکہ اس کے آس پاس پانی کے نزدیک ہی کچھ اور جگہیں قائم کی جو نیوی کی ضروریات کو پورا کر سکتی تھیں۔ اور اس فیکٹری میں ہم نے ہزاروں ایسے ٹورپیڈوز تیار کیے جو بحری جہازوں، آبدوزوں اور جنگی ہوائی جہازوں کے ذریعے گرائے جاتے تھے، اور انہوں نے جاپان کی نیوی کو شکست دینے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو امریکی حکومت نے اس عمارت میں تاریخی دستاویزات رکھنے شروع کر دیے، لیکن تاریخ کی گہرائی رکھنے والی اس عمارت نے مقامی رہائشیوں کو اپنی طرف کھینچا۔ پرانے زمانے میں یہ جگہ بڑی مختلف تھی، اجڑی ہوئی فیکٹری تھی یہ، اور ہم یہاں چوری چھپے آ کر کھیلتے تھے۔ یہاں ہر طرف مرے ہوئے کبوتر، گرد و غبار اور پرانے خفیہ دستاویزات اور ایسی تمام چیزیں ہوتی تھیں جن کی وجہ سے ہم بچے مشکل میں آ سکتے تھے۔ بچپن میں فیکٹری کی دیواریں پھلانگ کر یہاں آنے والی مقامی رہائشی لیسا شومائر جیسے کئی آرٹسٹس پچھلے 30 سالوں سے اسی جگہ سے منسلک ہیں۔ 1970 کی دہائی میں پہلے وفاقی حکومت سے شہری حکومت اور پھر آرٹسٹس کی تحویل میں آنے کے بعد اس عمارت کے معنی نہ صرف الیگزینڈریا کے مقامی رہائشیوں بلکہ امریکہ بھر کے لیے تبدیل ہو گئے، اور آج اس عمارت کو ملک بھر میں آرٹسٹس کی سب سے بڑی تعداد کے ایک ہی چھت تلے جمع ہونے کے سبب سب سے بڑا آرٹس سینٹر سمجھا جاتا ہے۔ میں اس فیکٹری میں 1977 میں آئی تھی۔ میں نے ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو سے کام شروع کیا، پھر انہوں نے عمارت میں کچھ تبدیلیاں کی تو مجھے یہ حصہ ملا۔ 30 سال پہلے جب میں یہاں آئی تو میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ میں اسے ٹوکری میں رکھ کر یہاں لاتی تھی، لیکن جب اس نے رینگنا شروع کیا تو اسے لانا چھوڑ دیا۔ یہ جگہ بہت گندی تھی، لیکن پھر 80 کی دہائی میں اس فیکٹری میں تبدیلیاں کی گئیں۔ اپنی نوعیت کے اس انوکھے آرٹ سینٹر میں اس وقت 82 اسٹوڈیوز ہیں جہاں آرٹسٹس اپنا کام کرنے کے ساتھ ساتھ تیار شدہ آرٹ کی نمائش بھی کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں، ٹورپیڈو فیکٹری میں آنے والے سیاح آرٹسٹ سے براہ راست بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ اس آرٹ سینٹر کی سب سے خاص بات اس تخلیقی عمل کو سامنے لانا ہے جس سے ایک آرٹسٹ گزرتا ہے۔ میں جو یہاں کام کر رہا ہوں تو میں اپنا تخلیقی عمل دوسروں کے ساتھ بانٹ رہا ہوں۔ کوئی بھی یہاں میرے اسٹوڈیو میں آ کر مجھے کام کرتا ہوا دیکھ سکتا ہے، اور اس سے آرٹ کا عمل پوشیدہ نہیں رہتا۔ مہلک ہتھیار بنانے والی اس فیکٹری میں آج پینٹنگ، سیرامکس، فوٹوگرافی اور جیولری سمیت آرٹس کے دیگر نمونے نظر آتے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے اس فیکٹری کو کم سے کم 5 لاکھ افراد ہر سال وزٹ کرتے ہیں۔ لیکن آخری بار 1945 میں اسی عمارت میں بنائے گئے MX-14 نامی اس ٹورپیڈو کی یہاں موجود آخری نشانی کے علاوہ اس جگہ کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی زمانے میں یہاں تباہ کن جنگی ہتھیار بنتے تھے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، الیگزینڈر۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ کل اسی وقت پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔